پچھلے پروگرام میں جو ایک آیت پاک کی تفسیر ہم نے ذکر کی تھی جو انسان کی پیدائش کے حوالے سے تھی، یخرج من بین الصلب والترائب، اس آیت پاک کی تفسیر آپ نے جس طریقے سے کی ہے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کا بہترین فیڈ بیک ملا ہے ہمیں، اور وہ کئی سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور میسیجز کر رہے ہیں کہ جو اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر ہمارے اشکالات ہو رہے تھے وہ الحمدللہ اس پروگرام کو سننے کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ تو بہت اچھا لگا لوگوں کو اس آیت کی تفسیر، وہ انداز، اور جو آپ نے اس آیت کا معنی بیان کیا گیا۔ تو انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال میرے سامنے بھیجا گیا کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بہا دیے ہیں، بینہما برزخ، اور ان دو سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ان دونوں سمندروں کو ملنے نہیں دیتی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں کہ جس میں دکھایا جاتا ہے جناب دیکھو ایک سمندر یہ رہا، دوسرا سمندر یہ رہا، اس کا کلر الگ ہے، اس کا کلر الگ ہے، یہ دیکھو یہ ہے تو، لیکن وہاں کا پانی یہاں، یہاں کا پانی وہاں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ اس آیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ اس آیت پاک کا بنیادی معنی کیا ہے، کیا یہی سمندر ہے جو ویڈیوز میں ہمیں دکھائے جا رہے ہیں؟ اس آیت کو اتنا غلط طریقے سے حل کیا جاتا ہے بدقسمتی سے کہ نہ ترجمہ ٹھیک کیا جاتا ہے اور نہ جو ویڈیوز ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں، اور قرآن کی آیت کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو مکس نہیں ہو رہا نا پانی، اسی کے بیچ میں ایک برزخ ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا۔ تو جب ہم ایسی کچی باتیں کر دیتے ہیں پھر بہت سے لوگوں کو قرآن پر اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پوری اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے اللہ نے کیا بیان کیا ہے اور وہ کہاں پر بات جا رہی ہے۔ یہ تفسیریں ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ نے بھی جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو بہایا اور ان کے درمیان یہ کہاں ترجمہ ہے؟ بحرین کا لفظ آیا شاید اس لیے، عربی کے اندر باہر سمندر کو تو صرف نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ چند مقدمات ہیں، ہم سیکھتے ہیں، پھر یہ آیت کیا کہتی ہے وہ ہمارے سامنے۔ ابھی کچھ سوالات بلکہ کچھ اعتراضات پیدا ہو جائیں گے اگر ہم غلط ترجمہ کریں گے، غلط تفسیر کریں گے تو بہت سے طالب علم دین سے بدن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو پہلی نمبر چیز ہے باہر کا جو لفظ ہے عربی کے اندر، یہ اردو والا بحر نہیں ہے، بحر الکاہل ہم سمندر کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی کے اندر ہر وہ پانی جو اس طرح بہتا ہے، چاہے ندیوں کا ہو، چاہے نہروں کا ہو، چاہے سمندر کا ہو، سب کو بحر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی سمندر پر بھی بحر کا اطلاق کیا جاتا ہے، نہروں کے اوپر بھی بحر کا اطلاق کیا جاتا ہے، ندیوں کے اوپر بھی بحر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہمارا چل بحرین، ہم نے دو بحر چلائے ہیں۔ تو اس سے مراد اگر آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے ترجمہ کیا ہم نے دو سمندروں کو، نو سر، یہ تو ایک تو نمبر ایک قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، اور دوسری بات اس کے اندر اتنا بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا ایرر آ جائے گا کہ لوگ پھر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات نہیں کی تھی، اور وہ اعتراض کیا آتا ہے؟ دیکھیں اللہ ہی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے دو سمندروں کو، دو بحر کو چلایا، ٹھیک ہے۔ ایک کو اللہ نے فرمایا کہ عذب فرات، اور ایک کو فرمایا ملح اجاج۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نمکین ہے اور ایک میٹھا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ سر سوال یہ پیدا ہوا سمندر جتنا بھی ہے پوری دنیا میں وہ نمکین ہوتا ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، صحیح فرمایا، پوری دنیا میں سمندر جتنا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سمندر دو طرح کے، ایک میٹھا ہوتا ہے اور ایک نمکین ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ قرآن میں ایرر آ گیا، قرآن پاک میں غلطی آ گئی۔ سر یہی وجہ تھی کہ ہم باہر کا ترجمہ سمندر کر رہے ہیں، اس لیے ہم غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ غلطی آ جاتی ہے، ہمارے یہاں جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، وہ جو ویڈیوز ہے پانی جب ملاپ ہوا تو کلر الگ الگ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن نے کہا یہ برزخ ہے ان کے بیچ میں۔ نو سر، بالکل غلط ہے، اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ صحیح، اس کے اندر بھی پھر غلطیاں نکلتی ہیں۔ اس کی وجہ سمپل سے یہ ہے کہ وہ جو تصویر آپ دیکھتے ہیں نا جہاں پر دو پانیوں کا ملاپ ہوتا ہے، ہاں، سب ایک سمندر ہے، اس کا پانی اور یہ جو نہروں سے پانی آ کر کے جہاں پر ملتا ہے، یہ جو ویڈیو ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے سر، یہ کچھ دیر کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ پھر یہ پانی آپس میں ملتا 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 ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ابتدائی حالت کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مل کے مکس ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایسی رکاوٹ ہے کہ لا یبغیان، وہ اپنی حدود بھی کراس نہیں کرتا اور یہ بھی اپنی حدود کراس نہیں کرتا۔ اچھا،
یعنی کبھی بھی کراس نہیں کرتا، اور یہاں پر تو پانی تھوڑی دیر بعد مکس ہو جائے گا، لہذا قرآن کی شرح یہ کیسے بن سکتا ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر جب ہم ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوں، تفسیر غلط کر رہے ہوں، تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ نوجوانوں نے آپ کو سوالات کیے ہوں گے کہ سر یہ ہمیں تھوڑا سا کلیئر کر دیں، اور میں ضرور مشورہ اس میں دوں گا محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، اس آیت کی شرح میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے اسی طرح ساری غلط فہمیاں دور کی ہیں کہ جذبات میں آ کر کچھ ویڈیوز دیکھ کر ہم قرآن کی آیتوں کو مالے جاتے ہیں، یا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، ترجمے کے اندر سمندر فوکس کر دیتے ہیں۔ بس دیکھ تو لیں، سمندر تو پورا ہے ہی نمکین، سمندر کی دو قسمیں کہاں سے آ گئی؟ میٹھا سمندر ہوتا ہے، نمکین سمندر۔ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات پھر لوگوں کے ذہن میں جاتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں کیا ذکر کیا میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے ایک نہیں 20 جگہوں کے اوپر اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ نے 2 طرح کے پانیوں کو یہاں پر چلایا ہے۔ ایک پانی ہے جس کو ہم اپنی بولی کے اندر کہتے ہیں سمندر، ٹھیک ہے، اور ایک پانی ہے جس کو جب بادل اٹھتے ہیں، بادل پھر پانی برساتے ہیں، کہیں پانی برسے گا اور کہیں پہاڑوں کے اوپر برف پڑے گی، جسے قرآن نے کہا من برد فیصیب بہا من یشاء، کہیں برف پڑتی ہے کہیں پانی پڑتا ہے۔ یہ جو آسمان سے پانی آئے گا یہ سارا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ پھر آسمان کا پانی پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت کے اندر ہوگا، ایسے بہے گا، پھر وہاں سے بھی پگھل کے ندیوں کی صورت میں پھر نہر بنتی ہیں، پھر نہروں کی صورت کے اندر آ کے وہ بھی سمندر میں مل جاتا ہے۔ یہ جو پورا میٹھے پانی کا سرکل ہے، بادل سے لے کر برسنے تک، میٹھا پانی آئے یا برف آئے، دونوں صورتوں کے اندر پھر وہ پگھل کر کے ندیاں اور نہریں بنے، یہ ہے وہ جو میٹھا پانی اللہ نے چلایا۔ اللہ بیان کرتے ہیں ہم نے 2 طرح کے پانی چلائے ہیں، ایک عذب فرات، ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے۔ سمندر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ نمکین ہے پانی جس کو اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور جسے اللہ نے فرمایا عذب فرات جو بالکل میٹھا ہے، وہ ہے جو بادل سے اس کا سرکل شروع ہوتا ہے، اور پھر بارش کی صورت، پھر بارش کے بعد ندیوں اور نہروں کی صورت، پھر آخر میں جا کر کے وہ بھی سمندر سے ملتا ہے۔ صحیح، یہ سرکل ہے، یہاں سمندر ہے، اسی پانی سے جو ہے بخارات بنیں گے، بادل بنیں گے، پھر بادل میٹھا پانی برسائیں گے۔ ایک میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک نمکین پانی ہے، میٹھا پانی چل رہا ہے، نمکین پانی ہے۔ اب یہ جو دونوں سرکل چل رہے ہیں، جو بارش برستی ہے، نہریں بنتی ہوئی آتی ہیں، اس زمین کی ساخت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ سمندر کا پانی اپنی لمٹ کراس کر کے اس پوری زمین کے اوپر نہیں آتا، اور جو بارش کا پانی نہروں کی صورت میں میٹھا برستا برستا آخر میں جا کے سمندر میں مل جاتا ہے۔ یہ زمین کی ساخت ایسی ہے کہ یہ رستے اللہ کے بنے ہوئے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، مرج البحرین، اللہ نے 2 طرح کے پانیوں کو چلایا۔ سمندر ترجمہ نہیں کرنا، یہ عربی ہے، 2 طرح کے پانیوں کو اللہ نے چلایا تھا، اور وہ ایک میٹھا ہے اس کے اندر اور ایک نمکین۔ نمکین یہ سمندر کا پانی ہوتا ہے، اور میٹھا جو بارشوں کے ذریعے سے، ندیاں اور نہروں کے ذریعے سے جا کے جو سمندر میں ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ اسی زمین کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اسی کو دیگر صورت میں اللہ نے بیان کیا وبینہما حجرا مہجورا۔ دوسری جگہ اللہ نے وضاحت بھی کی ہوئی ہے، زمین کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے جو ایسی رکاوٹ بناتی ہے کہ یہ یہاں پر اپنی حدود کراس نہیں کرتا، وہ یہاں اپنی حدود کراس نہیں کرتا۔ ان میں سے کوئی بھی حد کو کراس کرے گا تو دنیا میں زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو ترجمہ اور تفسیر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سر یہ تو انت ہو گیا جو آج آپ نے سمجھایا ہے جس طریقے سے، اور بہترین ہے، ورنہ اس آیت کی تفسیر بھی ترجمے بھی سر سارے کے ساروں نے یہی سمندر والا ترجمہ ہی کیا ہوا ہے، اور ہر ایک اسی طرف جا رہا ہے، اس لیے سوالات بھی اس پر پیدا ہوتے ہیں۔ سب نے تو ترجمہ اس کا سمندر نہیں کیا ہے، عام طور پہ باہر، چونکہ اردو ہے نا، دیکھیں اردو کے اندر 30-40% حصہ عربی کا ملا ہوا ہے، صحیح، اور بہت سے الفاظ مشابہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو عربی سے بہت مشابہ بھی زبان، تو بہت سے الفاظ جو عربی کے ہیں اس کا اصلی معنی الگ ہوتا ہے، لیکن اردو میں وہ مستعمل ہوتے ہیں کسی اور معنی میں۔ اب وہی ملتا جلتا اللہ جب قرآن سنت کے اندر آ جاتا ہے کہیں، تو ہم لوگ پتہ ہے کہ وہ فوراً اردو والا میننگ سمجھ جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر نہر پر بھی باہر کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر پر بھی باہر کا اطلاق ہوتا ہے، اور اب لیکن اردو کے اندر کیا ہے، صرف باہر کا اطلاق ہم کہتے ہیں بحر الکاہل، یہ بحر ہند ہے، تو یہ ہمارے یہاں چونکہ نام پڑے ہوئے ہیں تو مشہور ہے، بحر کا لفظ اردو میں سنتے ساتھ سمندر آ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں قرآن میں بھی باہر کا لفظ آئے گا فوراً سمندر کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، زبان کے فرق سے یہ غلطی ہونا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بہترین آپ نے نقطہ بیان کیا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے درمیان ہم نے آڑ قائم کر دی ہے، یہ ادھر نہیں ملتا وہ ادھر نہیں ملتا، تو ہم دیکھتے ہیں سمندر میں وہ تو یہاں پر مل جاتا ہے بالآخر،
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر پہ غلط ہو جائے گی کہ اگر آپ کہیں کہ اس کے درمیان آڑ ہے اور یہ نہیں ملتے، حالانکہ وہ مل جاتے ہیں، چونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے معاملہ بالآخر ملنا ہی ہوتا ہے۔ نمکین اور میٹھا پانی جس وقت ملتا ہے سمندر میں، جس وقت نہر کا پانی آتا ہے تو میٹھا اور نمکین پانی جس جگہ ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کلر الگ ہوتے ہیں جی یہ ملیں گے، قرآن نے ذکر کیا، میں نے 2 پانی چلائے جو آخر میں مل ہی جاتے ہیں، یہ تو قرآن نے ذکر کیا، لیکن ان دونوں کے بیچ میں یہ جو کلر الگ ہے، یہ کہنا کہ یہ وہ برزخ ہے جس کو قرآن نے ذکر، یہ غلط شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی نص ہے لا یبغیان، یہ کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، جبکہ سمندر میں یہ جو کیفیت نظر آتی ہے کچھ دیر کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ مکس ہو کر ایک ہی ہو جاتا ہے، پورا نمکین بنتا چلا جاتا ہے، مکس ہو کے پورا نمکین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت یہاں پر نہیں آتی ہے، ہم یہاں پر لاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں اعتراض آتے ہیں، قرآن نے تو کچھ بات کی ہے، یہ سائنٹیفکلی تو کچھ الگ ثابت ہو گیا تو مکس ہو جاتا ہے۔ سر ہم تشریحی جب غلط کر رہے ہوتے ہیں نا تو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو بات کی ہے اس کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ضرورت کے لیے جو پانی دیا گیا اس کے 2 طریقے بیان فرمائے گئے۔ ہم نے 2 طریقوں سے پانی رکھا ہے، ایک سمندر کا پانی ہے جس کو ہم سمندر نارملی کہتے ہیں جو کھارا ہوتا ہے، اور دوسرا کہ ہم جب آسمان سے بادلوں سے پانی برساتے ہیں اس کے ذریعے جو تمہیں پانی ملتا ہے، یہ 2 پانی ہم نے بہائے ہیں۔ اس طریقے سے صرف اس طریقے سے نہیں، اللہ نے پورے نظام کی طرف توجہ دلائی۔ آپ غور کریں، زمین کے اوپر پورا نمکین پانی موجود ہے، اسی پانی سے بخارات بنتے ہیں، اسی سے بادل بنیں گے۔ پھر بادل جب برستے ہیں 2 صورتوں کے اندر، یا پانی کی صورت میں یا برف کی صورت میں، دونوں کو قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے کہا یا پانی برسے گا یا پہاڑوں کے اوپر منبر دن یا برف پڑتی ہے، وہ برف پانی سٹاک کر لیتی ہے اپنے اندر۔ سردیوں کا بھی موسم آئے گا، پانی بڑا سا سٹاک ہو جائے گا۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا، وہی پہاڑوں کی برف پگھلتی ہے، وہی پگھل کے پھر وہ رستے بنے ہوئے نیچرلی، وہی پانی ندیاں، ندیوں سے نہر بنے گا، نہروں سے آپ نے اکثر سنا ہوگا گرمیوں کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے نہروں کا۔ یہ سنا ہے بھائی کیوں ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ برف کا پانی پگھل کے آ رہا ہے، ٹھنڈا ہی ہوگا۔ تو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے نظام بیان کیا ہے، پانی کی صورت میں برستا ہے لیکن وہ بالکل میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر قابل استعمال ہے، بارش کا پانی زبردست ہے پینے کے لیے بھی، دیگر چیزوں کے لیے بھی۔ اسی طرح جو برف پھر استعمال ہوتی ہے جب وہ موسم گرم آتا ہے، وہ پانی آتا ہے ندیوں کے اندر، آتا ہے نہروں کے اندر۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا ایک سسٹم چلایا ہے اس کی طرح توجہ کی ہے کہ کتنا پیارا نظام اللہ نے رکھا ہے، اس کی طرح توجہ کرو۔ اچھا، یہ بھی آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ جناب اللہ نے جو فرمایا کہ یہ نہایت میٹھا ہے اور یہ نہایت کھارا ہے، کڑوا ہے۔ تو سمندر کا پانی تو سارا کڑوا ہوتا ہے، تو اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں بحرین کا ترجمہ اگر سمندر کریں تو دونوں سمندر ہیں، اور سمندر تو سارا ہی کڑوا ہوتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کڑوا پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے بڑی بہترین وضاحت کی ہے۔ بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ طالب علم کو ایک سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے 2 طرح کے سمندر بنائے، ایک میٹھا ایک نمکین، دکھاؤ میٹھا سمندر کہاں ہے؟ صحیح، سمندر جتنا بھی ہے وہ نمکین ہی ہوتا ہے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں ذکر کی تھی۔ نہر کا پانی آ کے جب سمندر میں ملتا ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا، 2 پانی چلائیں جو آخر کا لا کے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے طریقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجرم مہجورا، اس زمین کو اس طرح کا برزخ بنایا، رکاوٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ یہاں تجاوز نہیں کرتا، وہ یہاں تجاوز نہیں کرتا۔ یہ بالکل اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے توجہ دلائی۔ صحیح۔ اچھا، میں کچھ اور نچلے درجے پر جاتا ہوں، علی سبیل التنزل آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کچھ تفسیروں کے اندر اور کچھ مبلغین کے بیان میں بھی یہ بات ملتی، مرج البحرین، 2 سمندر بہائے، بھی میں ترجمہ فی الحال یہی کر دیتا ہوں، 2 بحرین اللہ نے بہائے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ بحرین سے مراد فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، پھر وہ اس کی بھی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تفسیروں میں یہ بات آئی ہے۔ تو سر یہ اتنے نچلے لیول پہ جا کے تفسیر کرنا یہ قرآن کی مطابقت میں ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن پاک کے اندر ہر وہ آیا جو اپنا معنی محکم رکھتی ہے، واضح 2+2 4 کر کے، صحیح، ہن ام الکتاب، وہ قرآن کی جڑ ہوتی ہیں۔ تو جتنی بھی واضح آیتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر چھیڑم چھاڑی نہیں کرنی چاہیے، ایسی دور کی تعویلات کے اوپر نہیں جانا چاہیے، محکم کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کوئی محکم حکم اس محکم کو محکم رہنے دیں، اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ کچھ نکات نکالیں وہ نکال سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ سائنسی نکات نکالیں، اخلاقی نکات نکالیں، روحانی نکات نکالیں، سب قرآن سمندر ہے، وہ اتنے نکات دیتا ہے جس کو آپ نکالتے چلیں۔ جو بات آپ نے ذکر کی وہ میں بیان کر دیتا ہوں، وہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ دونوں
बहरैन से हीरे और मोती निकलते हैं, हीरे मोती निकलते हैं। और पीछे अल्लाह ने जिक्र किया कि 2 बहर हैं जिसको अल्लाह ने मिलाया और दोनों से हीरे मोती निकलते हैं। सर इसको हम अपने असल पे जाहिरी माना पर रख दें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने कहा जो अल्लाह ने बात की वो बात है। इससे हटकर मैं अगर कुछ समझूं तो समझ सकता हूं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, 2 समंदर हैं, एक है जिसमें जिद है, एक मीठा है और एक नमकीन है। देखने में 2 जिद हैं, लेकिन दोनों से हीरे भी निकल रहे हैं और मोती भी निकल रहे हैं। तो इस चीज को देखिए हम अपनी जिंदगी में मुशाहिदा कर सकते हैं। मर्द एक अलग जिन्स है, औरत एक अलग जिन्स है, इनका मिलाप होता है, वो आगे नरीना औलादे होती हैं। सही, ऐसा ही है ना। मैंने इसको जो मोहकम है उसको नहीं छेड़ा, लेकिन उससे हटकर मैं बहुत से निकात नहीं समझ रहा हूं। भाई इस दुनिया में मैंने 20 चीजें ऐसी देखी हैं, 2 ऐसी चीजें हैं कि जिनके अंदर शदीद तजाद होता है, लेकिन उन्हीं के मिलाप से दुनिया चल रही है। ये पूरी दुनिया बाहम जिदों के ऊपर ही चल रही है। सही, जिस तरह अल्लाह ने भी जिक्र फरमाया, अल्लाह ने हर चीज के अंदर ज़ौजैन पैदा की हैं, जिद्दें पैदा की हुई हैं, इसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं। सही। तो सर दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, इसी के ऊपर कायनात का, इस दुनिया का हुस्न है। आप यही देखें कि एक तरफ जिद की तरफ इशारा है और इन्हीं जिद्दों से हीरे मोती निकल रहे हैं, कारवान आगे चल रहा है। तो मैं कुछ भी निकाल समझता चला जाऊं सर, मैं निकालता चला, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो मोहकम हुक्म है उसको मैं ना छेड़ूं। दूसरी सूरत ये होती है कि मैंने इस आयत से मोहकम को ही बदल दिया, मैंने कहा इससे ये मुराद है ही नहीं, जो लफ्जों में अल्लाह ने कहे ये मुराद है ही नहीं, बल्कि इससे मुराद ही कुछ और है। अब काबिल गिरफ्त होगा कि मोहकम हुक्म में भी अगर हम तावीलात करना शुरू कर देंगे तो कौन सी जड़ है सर? जड़ तो होती है जो बिल्कुल कायम हो, जिसको आप हिला ना सकें। अगर आपने उसी को हिला दिया तो फिर तो दरख्त ही नीचे गिर गया। इसलिए मोहकम को छेड़ना नहीं है, वो जहां है उसको रख के मजीद आप जितने मर्जी निकात निकालते चले जाएं, फहम करें, जो मर्जी करें। अच्छा सर, सवालात और भी बहुत सारे हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत सूरह रहमान में बहुत मरतबा आई है। अब यहाँ पर तकरीबन तमाम मुतरजिमीन ने तर्जमा एक ही किया है, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हर जगह पर ये तर्जमा किया गया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अजाब का जिक्र चल रहा है, वहाँ पर भी अल्लाह फरमा रहा है कि तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो भाई बात यह है कि अजाब का जिक्र चल रहा है, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुआदून, जहन्नम का जिक्र चल रहा है, वहां पर भी फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, फिर नेमत का जिक्र कर देते हैं। यहाँ तर्जुमा थोड़ा गलत किया जाता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा, ये कुमा से क्या मुराद है? बिल्कुल हर जगह इंसान, ये थोड़ा गलत है, इसके लिए आप अलग प्रोग्राम करें। ये तफसील है कि सूरह रहमान के अंदर हर जगह फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा से हम इंस और जिन मुराद ले लेते हैं, बहुत गलत इस्तेदलाल है। कुरान मुतारिज, ये सूरत ही हल नहीं हो पाएगी, इतने बड़े बड़े इतराज़ात आ जाएंगे कि इसको हल नहीं कर पाएंगे। इस पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया इस आयत पाक को सुनकर, सीखकर, समझकर बड़ा लुत्फ़ आया। और जो कुछ सवालात थे हमारे भाइयों के, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे।